الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ نساء کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورہ نساء کے زمانہ نزول اور اجزائے مضمون کے بارے میں۔ یہ سورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام تک کی آیات ایک سلسلہ تقریر میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بعض احکام اور واقعات کی طرف بعض ایسے اشارے ملتے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں ہمیں روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کی ایک سرسری سی حد بندی کر سکتے ہیں جن میں یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں۔ مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے، اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو۔ اس بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیات اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی۔ روایات میں صلاۃ خوف یعنی عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہمیں غزوہ ذات الرقاع میں ملتا ہے جو 4 ہجری میں ہوا۔ اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسی کے لگ بھگ زمانے میں وہ خطبہ نازل ہوا ہوگا جس میں اس نماز کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ مدینہ سے بنو نذیر کا اخراج ربیع اول 4 ہجری میں ہوا، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہوگا جس میں یہودیوں کو آخری تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر دی گئی تھی جو 5 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اسی سے متصل عہد کا سمجھنا چاہیے۔ شان نزول اور مباحث۔ اس طرح بحیثیت مجموعی صورت کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں اس زمانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ سورہ نساء کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے 3 بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشوونما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی، اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسرے، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسرے، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے باوجود پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی، اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر
کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئیں، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل اللہ رب العالمین اور اس کے بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئیں، اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنی ان پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں، منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے متقاضیات واضح کیے گئے، تقاضے واضح کیے گئے اور ایمان و نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔ مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی، اس نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ احد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرک قبائل، یہودی ہمسایوں اور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دیں۔ مدینہ میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات اور مختلف مہمات میں جانا پڑتا تھا اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا۔ اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے۔ بہرحال ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتے تھے، ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایات دی گئیں اور دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالسلام یعنی مدینہ طیبہ میں آ جائیں۔ یہودیوں میں سے بنی نذیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت معاندانہ دشمنی پر مبنی اور جارحانہ تھا اور وہ معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے اور خود مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد ہی مدینہ سے ان کا اخراج عمل میں آیا۔ منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقین سے کیا معاملہ کریں۔ ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقے کے منافقین کے متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ غیر جانبدار قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا کریکٹر بے داغ ہو، کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی
تو اپنے اخلاق فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس صورت میں چھوٹنے نہیں پایا۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی و تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا، اس کی توضیح کرنے کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری صورت یعنی سورہ نساء احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ اب ذرا اس صورت کو ایک اور انداز میں سمجھیے۔ سورہ نساء میں اس جد و جہد کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں جو اسلام نے جماعت مسلمہ کی تشکیل اور تربیت کے میدان میں کی، اور جس کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ پروان چڑھا۔ اس کے بعد اس معاشرے کے تحفظ اور اس جماعت کے بچاؤ کے لیے جو کوشش کی گئی، اس کی پوری تفصیلات اس صورت میں موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ جس کی کونپلیں اس صورت کی آیات کے اندر سے پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور جس کا آغاز ربانی منہاج سے کیا گیا تھا، اس معاشرے کے ارتقاء میں قرآن نے جس طرح کام کیا، اس کے واضح نمونے اس صورت میں ملتے ہیں۔ اس معاشرے اور اس کے اندر قرآن کریم کے اس کام کو دیکھ کر ایک واضح تصویر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، جس میں قرآن کریم اس زندہ اور متحرک انسان کے ساتھ ایک خاص منہاج پر معاملہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس صورت میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انسان کا مزاج اس ربانی نظام حیات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم انسان کا ہاتھ پکڑ کر قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسے تدریج کے ساتھ اس کی موجودہ گری ہوئی حالت سے نکال کر اسے بلند مقام تک اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ قدم بقدم اور مرحلہ بمرحلہ انسان خواہشات نفس، مرغوبات جسمانی، زندگی کے خوف و خطر میں گھرا ہے۔ بلندیوں تک پہنچ پانے کی اس راہ میں قدم قدم پر مشکلات کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس راستے پر جگہ جگہ انسان کا دشمن گھات میں بیٹھا ہے، لیکن قرآن اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جس طرح اس سے قبل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جماعت مسلمہ جن خطرات سے جو دوچار تھی، ان خطرات کا مقابلہ قرآن کریم نے کس حکمت کے ساتھ کیا۔ جہاں تحریک اسلامی کی نشو و نما کے لیے ربانی منہاج کا بیان ہوا، اس تصور حیات کا بیان ہوا جس کی اساس پر یہ تحریک اٹھائی گئی، اور وہ اقدار اور پیمانے طے کیے گئے جو اس تصور حیات کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ جہاں بتایا گیا تھا کہ اس تصور حیات کے حاملین پر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اس نظام اور منہاج کے دشمنوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور اس منہاج کی حامل جماعت کو اس کرۂ ارض پر کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جہاں جماعت مسلمہ کو اس کے دشمنوں کے وسائل اور ان کی سازشوں سے متنبع کیا گیا تھا، یہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسلامی نظریہ حیات کے مقابلے میں خود ان کے عقائد و نظریات کس قدر بودے ہیں اور کس قدر گمراہ کن ہیں، اور تحریک اسلامی کی دشمنی میں وہ کس قدر اوچھے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور کس قدر ذلیلانہ حرکات پر اتر آئے بعینہ ہی۔ اسی طرح اس صورت میں بھی قرآن کریم ان تمام موضوعات پر بات کرتا ہے اور ان حالات کے بارے میں تازہ ترین حقائق پیش کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ قرآن کریم کی تمام صورتوں کی
اپنی جگہ مخصوص شخصیت اور اپنا علیحدہ موضوع ہوتا ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، ایک محور ہوتا ہے جس کے گرد اس کے مباحث گھومتے ہیں۔ سورت کی اس شخصیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پوری سورت کے موضوعات باہم مربوط ہوں اور ایک خاص طریقے سے اس کے محور کے گرد گھوم رہے ہوں۔ یوں اس سورت کے خد و خال سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی شخصیت یوں ظاہر ہو جاتی ہے جس طرح ایک زندہ شخص کے مخصوص خد و خال اور چہرہ ہوتا ہے۔ لیکن اپنے ان مخصوص خد و خال کے ساتھ ساتھ یہ پوری سورت بھی قرآن کریم کی دوسری سورتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے اور ان میں سے ایک نظر آتی ہے۔ چنانچہ جب اس سورت پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک زندہ مخلوق ہے، اس کی ایک خاص غرض و غایت ہے، وہ اس ہدف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اور اس نصب العین کے حصول کے لیے یہ زندہ صورت مختلف وسائل کام میں لاتی ہے۔ زندہ فکرے، خوبصورت الفاظ اور متوازن آیات کو کام میں لایا جاتا ہے، اور یہ صورت اپنے ہدف کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے، اور یوں ہم اس کے ہدف کا شعور و ادراک پا لیتے ہیں، جس طرح پورے قرآن کریم کے نصب العین کا شعور ہم پا لیتے ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ ہم ایک زندہ شخصیت کے ساتھ ہم کلام اور ہم قدم ہیں، جس کے واضح خد و خال ہیں، جس کی ممتاز خصوصیات ہیں، جس کے متعین اہداف ہیں، جس کی سمت متعین ہے، جو زندہ ہے، متحرک ہے اور جو ایک شعور اور حس کی مالک ہے۔ غرض یہ صورت انتہائی جدوجہد کے ساتھ جاہلی معاشرے کے بقیہ آثار اور خد و خال کو ایک ایک کر کے مٹا رہی ہے۔ پہلی جماعت مسلمہ کا انتخاب اسی جاہلی معاشرے سے کیا گیا تھا، اور اس جماعت نے اس وقت کے موجودہ جاہلی معاشرے کے رسوم و رواجات کو ترک کر دیا تھا۔ یہ صورت اس جاہلیت کے آثار کو محو کر رہی ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کے خد و خال کو نمایاں کر رہی ہے اور اس کی مخصوص شخصیت کو نمایاں کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کو مسلسل اسلامی معاشرے کے وجود اور اس کے یا مخصوص تشخص کے دفاع کے لیے آمادہ کر رہی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ وہ عناصر کیا ہیں جو اس اسلامی معاشرے کے دشمن ہیں اور ہر وقت اس پر حملہ آور ہونے کے لیے گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلاً مشرکین مکہ، اہل قریش، اہل کتاب، خصوصاً یہودی اہل کتاب، ضعیف الاعتقاد، کمزور کردار کے مالک منافقین۔ پھر یہ صورت صاف بتاتی ہے کہ یہ دشمن اسلامی معاشرے کے خلاف کیا کیا وسائل کام میں لاتے ہیں، کیا کیا ہیلے اور سازشیں کرتے ہیں۔ پھر یہ بتاتی ہے کہ ان دشمنوں کا طریقہ کار اور ان کا لاہ عمل کس قدر مفسدانہ ہے۔ اس غرض کے لیے یہ صورت قانون سازی کر کے اسلامی معاشرے کے حدود و قیود بھی وضع کرتی ہے اور اسے مضبوطی سے نافذ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صورت جاہلیت کے خد و خال کی وضاحت بھی کرتی ہے، وہ خد و خال جو جدید معاشرے کی راہ میں حائل ہیں اور اس سے متضاد ہیں، جو جدید معاشرے میں رائج شدہ اقدار اور اہم باتوں کے ساتھ لگا نہیں کھاتے۔ اس کشمکش میں صاف نظر آتا ہے کہ جاہلی معاشرے کی یہ خصوصیات اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اور جاہلیت اس نئے رنگ کے مٹانے کے در پہ ہے جو ایک نئی روشنی اور خوبصورت رنگ ہے۔ غرض اس صورت میں اسلامی نظام حیات جاہلیت کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ مارکہ اس قدر وسیع ہے جو قرآن کریم کے تمام دوسرے مارکوں سے زیادہ وسیع، عمیق اور شدید ہے، اور یہ بیک وقت ان دشمنوں کے خلاف ہے جو اسلام کے مخالف مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان دشمنوں کے خلاف بھی ہے جو اندر بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ جب ہم ان گراوٹوں اور کمزوریوں کو دقت نظر سے دیکھتے ہیں جو اس جدید اسلامی معاشرے میں اس جاہلی معاشرے سے وراثت میں منتقل ہو گئی تھیں، اس لیے کہ یہ اسلامی معاشرہ اس جاہلی معاشرے ہی سے نکل کر سامنے آ رہا تھا، اور یہ کہ یہ صورت ان کمزوریوں کے بعض شعبوں کا مداوع کر رہی تھی، جس طرح بعض دوسری صورتیں بعض دوسرے پہلوؤں سے ان کمزوریوں کا مداوع کر رہی تھیں۔
تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جاہلیت کی یہ گراوٹیں اور یہ خرابیاں کس قدر گہری ہیں، اور اس وقت تک اسلامی معاشرے میں چھائی ہوئی تھیں جس وقت ہماری ترجیح کے مطابق یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ اور فی الواقع یہ بات عجیب ہے کہ جاہلیت کی یہ کمزوریاں اس قدر سخت جان تھیں، اسلامی اقتدار اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بھی ابھی تک وہ اس جدید معاشرے میں موجود تھیں۔ اور اس دقت نظر کے بعد ہمیں ایک دوسری حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے منفرد منہاج اصلاح نے اس جاہلی معاشرے کو کس قدر عمیق پستیوں سے نکالا اور کس قدر اونچے اور عرفہ مقام تہذیب و تمدن تک پہنچا دیا۔ اس معاشرے کو کار مذلت سے نکال کر بام عروج تک پہنچا دیا، اس قدر مقام بلند تک کہ اس تک تاریخ انسانیت میں نہ رہے اور نہ بعد میں انسانیت کو پہنچنا نصیب ہوا۔ یہ کام صرف اسلامی نظام زندگی میں ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اسلامی نظام زندگی کی مخصوص صلاحیت ہے کہ وہ انسانیت کو اس کار مذلت سے اٹھا کر بڑی تدریج کے ساتھ، انتہائی رحم دلی اور نرمی کے ساتھ بام عروج تک پہنچائے، بڑی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ، نہایت ہی موزوں اور مربوط خطوط پر۔ جو شخص تاریخ انسانی کے اس منفرد منظر کو دقت نظر سے دیکھے، اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ پالیسی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے جزیرۃ العرب کی ان پڑھ قوم کو منتخب کیا، اس لیے کہ وہ جاہلیت کی بدترین شکل میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے اندر جاہلیت اپنے تمام عناصر ترکیبی کے ساتھ موجود تھے، ان کے خیالات و تصورات، ان کا فہم و ادراک، ان کی اخلاقیات اور اجتماعی نظام، ان کا اقتصادی نظام اور سیاسی شکل، سب کے سب مکمل طور پر جاہلی تھے، اور ان لوگوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس قسم کے بدترین لوگوں پر اسلامی نظام کا اثر کیا ہوتا ہے، اور معلوم ہو سکے کہ یہ معجزہ کس طرح حیران کن حالات میں نمودار ہوتا ہے، جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے نظام کے اندر موجود نہیں ہے، جو آغاز انسانیت سے آج تک لکھی جا رہی ہے اور غالب آئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ عربی جاہلی معاشرے میں اسلامی انقلاب کے خطوط اچھی طرح کھینچے جا سکیں اور اس انقلاب احوال کے تمام مراحل بھی اچھی طرح نقش پذیر ہو جائیں۔ جب یہ معاشرہ انتہائی پستیوں میں پڑا تھا، اور اس کے بعد جب یہ معاشرہ بام عروج تک جا پہنچا، اور اس کے ساتھ وہ تمام تجربات ریکارڈ پر آ جائیں جو اس انقلاب کے دوران وقوع پذیر ہوئے، وہ تمام علامات واضح ہو جائیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوئی، تاکہ قیامت تک انسانیت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کرۂ ارض پر ترقی اور برتری حاصل کرنے کا نسخہ کیمیا کیا ہے، اور عروج حاصل کرنے کے لیے اسے کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ ترقی و تنزل کے جس حال اور جس درجے پر بھی ہو، اس طرح پسماندہ جس طرح عرب تھے یا اس سے قدرے اچھی ہو۔ اسلامی نظام زندگی اپنے عناصر ترکیبی اور اپنے اصول کے مطابق ایک مستقل نظام ہے۔ وہ انسان کی اصلاح چاہتا ہے، اور انسانی وجود ایک مستقل وجود ہے۔ انسانی فطرت اور اس کی شخصیت طبی اعتبار سے بدلی نہیں جا سکتی۔ ہم انسان کی زندگی کے حالات، اس کے طور طریقے، اس کے مزاج اور اس کی طبیعت تبدیل نہیں کر سکتے، نہ اس کی فطری عادات کو اس کی فطرت سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی فطرت کو یکسر بدلا جا سکتا ہے۔ انسانی زندگی کے طور طریقے اور اس کے رسوم و رواجات وہ سطحی حالات ہوتے ہیں جو اس کی فطرت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ مثلاً سمندر کی موجیں اور لہریں سمندر کی آبی حقیقت میں تغیر نہیں لا سکتیں، بلکہ یہ موجیں سمندر کے اندرونی بہاؤ اور حرکات کو بھی متاثر نہیں کر سکتیں، جس کا تعلق سمندر کے مستقل نظام سے ہوتا ہے۔ چنانچہ
قرآن کریم کے دائمی نصوص انسان کی اس فطرت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو ایک مستقل فطرت ہے، اس لیے کہ یہ قرآنی نصوص اسی ذات کی جانب سے نازل شدہ ہیں جس ذات کی جانب سے ذات انسانی کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان کے تغیر پذیر حالات کے مطابق ان نصوص کا انسان سے ایک نیا مطالبہ ہوتا ہے، جس طرح جدید اور متغیر ظروف و احوال میں انسان کی ضروریات اور مطالبات بدلتے رہتے ہیں، لیکن آیات کے اساسی اصول اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، جس طرح انسانی فطرت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت میں ایک لچک ودیت فرمائی ہے۔ اس میں کمال ہے کہ وہ حالات زمانہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا رہتا ہے، اس لیے کہ زمانے کے حالات میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ حالات ہر وقت متغیر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر انسان میں یہ لچک نہ ہوتی تو اس کے لیے متغیر حالات میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا۔ بعینہ ہی اسی طرح اسلامی نظام حیات میں بھی ایسی ہی لچک رکھی گئی ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام زندگی کی تشکیل اسی انسان کے لیے ہوئی ہے، اور انسان کا خالق اور اسلامی نظام کا شارع ایک ہی ذات ہے۔ اس نے جس طرح کی شخصیت انسان کو عطا فرمائی، اسی طرح کے خصائص اسلامی نظام زندگی میں بھی رکھے ہیں، تاکہ انسان اس نظام پر جو ہر دور اور ہر قسم کے حالات میں عمل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآنی نصوص اور یہ قرآنی نظام حیات کچھ افراد کو چن لیتا ہے، کچھ مجموعہ افراد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، چاہے لوگ تنزل اور ترقی کے جس درجے میں بھی ہوں، وہ بہت پسماندہ ہوں یا ترقی کے بام عروج پر ہوں۔ اور قرآن کریم ان افراد اور ان جماعتوں کو ان کے موجودہ حالات ترقی سے مزید ترقی یافتہ بناتا ہے۔ اسلام کسی فرد یا کسی جماعت یا کسی سوسائٹی کو پیچھے کی طرف نہیں موڑتا، وہ انہیں پستیوں کی طرف نہیں گراتا، بلکہ انہیں بلند سے بلند تر کرتا ہے۔ نہ اسلام کسی سوسائٹی پر عرصہ حیات تنگ کرتا ہے، اور نہ اسلام اس قدر کمزور ہے کہ وہ اس میں پسماندہ سے پسماندہ سوسائٹی کو سر بلند کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ جاہلیت قدیم کے دور میں عرب سوسائٹی ایک انتہائی پسماندہ سوسائٹی تھی، اور جاہلیت جدیدہ میں یورپ و امریکہ کی صنعتی سوسائٹی ترقی یافتہ اور مہذب ترین سوسائٹی ہے۔ یہ دونوں سوسائٹیوں کے لیے قرآنی آیات کے اندر ہدایات اور روشنی ہے، اور دونوں قرآنی ہدایات کو اپنا کر مزید ترقی کر سکتے ہیں اور بلند سے بلند تر ہو سکتے ہیں۔ اور اسلام نے اپنی پوری تاریخ میں بار بار اسی حقیقت کو تجربہ کر کے بتایا ہے۔ جاہلیت یا دور جاہلیت تاریخ کے کسی ایسے دور کا نام نہیں جو بس گزر گیا ہو، بلکہ ہر وہ نظام حیات دور جاہلیت ہے جس میں ایک انسان کی غلامی کر رہا ہو، اور یہ خصوصیت اس وقت ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں بھی تمام رائج الوقت نظام حیات کے اندر پوری طرح پائی جاتی ہے۔ وہ تمام نظام حیات جنہیں آج انسانیت نے اپنا رکھا ہے، ان میں ایک انسان بعینہ ہی اپنی طرح کے ایک دوسرے انسان سے افکار و تصورات، اصول و قواعد، معیار اور پیمانے، رسوم و رواجات اور قوانین و ضوابط اخذ کرتا ہے۔ یہی تو عین جاہلیت ہے، جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی بندگی اور غلامی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی جائز نہیں ہے۔ اسلام وہ واحد نظام حیات ہے کہ جس میں انسان دوسرے انسان کا بندہ اور غلام نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسلام میں تمام لوگ اپنے افکار و تصورات، حسن و قبح کے تمام پیمانے، ترجیحات حیات اور اقدار حیات، قوانین و ضوابط اور تمام رسوم و رواجات اللہ جل شانہ کی ہدایات سے اخذ کرتے ہیں۔ اگر وہ جھکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اگر وہ کسی قانون اور ضابطے کی پابندی کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اگر وہ کسی حکومت کے مطیع فرمان ہوتے ہیں تو وہ گویا اللہ کے مطیع فرمان ہوتے ہیں۔ اسی نقطہ نظر سے گویا
انسان انسان کی بندگی اور غلامی سے پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام میں سب کے سب بندہ و خواجہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اس کی بندگی میں اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ یہی وہ فرق اور امتیاز جو اسلام اور دنیا کی تمام جاہلیتوں کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے وہ جدید جاہلیت ہو یا کہ قدیم جاہلیت ہو۔ اور اس صورت میں یعنی سورہ نساء میں اس نقطہ نظر سے اسلام اور جاہلیت کے اندر پوری طرح لکیر کھینچ کر رکھ دی گئی ہے۔ یہ لکیر اس قدر واضح ہے کہ اس کے بعد کوئی اجمال اور کوئی التباس نہیں رہتا، نہ کوئی شک کا موقع رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ نساء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔